حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، آواز آئی اور کالی کملی والے وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہو، تیری جیسی زبان مبارک ہو، ذکر میرے خلیل کا ہو، آؤ اپنی کتاب میں قرآن کریم میں وذکر ذکر کر، وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو اپنی کتاب میں قرآن کریم میں ذکر کرو، پڑھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، اور میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام میرے سچے نبی تھے۔ اور اے کالی کملی والے یاد کرو، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یوں کہا، تبلیغ کی، نصیحت کی، حق پہنچایا، توحید کا راستہ بتایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اور میرے ابا جان، یہ پتھروں کے خدا، یہ چیخنے خدا، یہ صاف ستھرے خدا، بندوں کے بنائے ہوئے خدا، بندوں کی تراشے ہوئے خدا، چھینیوں اور ہتھیاروں کے بنائے ہوئے خدا، جب چھینی لگی اف نہ کی، ادھر سے کاٹا، ادھر سے پھاٹا، ادھر سے صاف کیا، ادھر سے رگڑائی کی، جس کی رگڑائی بندوں نے کی ہو وہ تیرا حاجت روا کبھی ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری عبدالحنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت بیان کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک چڑیا کا واقعہ۔ چلیے سماعت فرمائیں۔ سے پیدا ہوا، تیری گھر والی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں تیرا لختے جگر ہوں، میں تیرا نور نظر ہوں، آجا کام کی بات سن لے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اور میرے ابا کیا فائدہ ان کے آگے ہاتھ باندھنے کا جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے، تیری مصیبت کو سنتے نہیں، آنکھوں سے تیری پریشانی کو دیکھتے نہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑنے سے کیا فائدہ، ان سے مانگنے سے کیا فائدہ، ان کو پکارنے سے کیا فائدہ، ان کے سامنے جھولی پھیلانے سے کیا فائدہ، ان کے یہاں بگڑی بنوانے کا کیا فائدہ، ان کو مشکلوں میں پکارنے سے کیا فائدہ، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، دیکھنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور میرے ابا یہ تو ذرہ برابر نفع نقصان کے مالک نہیں، جہاں تم انہیں ڈال دو گے وہاں پڑے رہیں گے، ادھر سے ادھر حرکت کرنے پہ قادر نہیں، تجھے اولاد دینے پہ قادر کیسے ہو گئے؟ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اور میرے ابا یہ نہ سوچو میں تیرا بیٹا ہوں، یہ نہ سوچو میں تیری اولاد ہوں، یہ نہ سوچو میں تیرا لختے جگر ہوں، نور نظر ہوں، میری بات کو گھٹیا نہ مانو، اللہ نے مجھے علم دیا، مجھے نبوت عطا کی، مجھے پیغمبری عطا کی، اور میرے ابا مجھے پروردگار نے نواز دیا ہے، علم کا مقابلہ جہالت سے نہ کیا کر۔ یا ابت لم تعبد الشیطان، اور میرے ابا شیطان کی تابعداری نہ کر، شیطان کی اتباع نہ کر، شیطان کا کہنا نہ مان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تجھے گمراہ کر دے گا، شیطان تجھے برباد کر دے گا، شیطان تجھے بھٹکا کر کے مار دے گا۔ قرآن کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تقریر کا، واعظ کا، تبلیغ کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ
یہ یوں سمجھایا اپنے ابا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ بات ماننے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے، ہدایت حاصل کرنے کے بجائے آگے سے کہتا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، نکل جا میرے گھر سے، تو میرا ہے ہی نہیں. اتنے پتھر ماروں گا، اتنے وٹے ماروں گا، اتنے روڑے ماروں گا، مار مار کے تیری جان ختم کر دوں گا. آپ نے ترجمہ سنا، آیتیں سنی، بیٹے نے کس طرح نصیحت کی، کس طرح آواز فرمایا ابا 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 یا ابتی یا ابتی یا ابتی، او میرے ابا، اے میرے پیارے ابا، کس طرح سمجھایا. اور آگے سے باپ کہتا خبردار اگر بولا تو پتھر ماروں. آج بھی اللہ کی توحید بیان کرنے والے کو کوئی پتھر مارتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پرانی رسم ہے. توحید پرست کو ہمیشہ پتھر لگے ہیں. جو بھی اللہ جل شانہ کا نام لے گا پتھر لگیں گے. خلیل کو لگے، ذبیح کو لگے، کالی کملی والے کو لگے، آپ کے صحابہ کو لگے، خدا کی قسم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اتنے لگے کہ پتھر کھا کھا کر شہید ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی کر کے دیکھو. رشتہ داروں سے کہنا اور میاں اللہ کے سوا کوئی مشکل کچھ آگے لگا جا جا پتہ لگ گیا تیرا. کون مانتا ہے؟ عزیزوں سے کہہ کر دیکھو، برادری سے کہہ کر دیکھو، قبیلے کو بتاؤ. قرآن 1 مہینے تک سناتے رہو، کہے گا تیرا سا قرآن سچا، تو سچا، پر اسی جتنے کھڑے ہیں اٹھے رہو. ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہم کیسے پھر جائیں؟ بلا تیرا باپ کوئی ابراہیم علیہ السلام تھا، تیرا باپ کوئی عیسیٰ علیہ السلام تھا. باپ دادا کی رسم تجھے یاد ہے، خدا کا قرآن تیرے یاد نہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تیرا کوئی تعلق نہیں؟ قیامت میں جنت میں تیرے باپ دادے لے کر تجھے جائیں گے، جب پھنسے گا تیری شفاعت تیرا دادا کرے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. آپ جانتے ہیں کتنی پریشانی ہوئی ہوگی جب کہ گھر سے نکلنا پڑا ہے. نکالنے والا باپ ہو اور نکلنے والا بیٹا ہو، اور گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں. خطا صرف یہ ہے کیوں کہتا اللہ احد ایک ہے، اللہ ایک ہے. خدا کی قسم اتنا لطف آتا ہے اس بات میں. اگر میں تمہیں صحابیات اور عورتوں کے واقعات بتلاؤں کہ اللہ ایک کہنے پر ان کی جان پر کتنی مصیبتیں آئی. زبان پکڑ پکڑ کر کھینچ کر نکال دی، مگر وہ عورتیں اللہ کو ایک کہنے سے باز نہ آئے. ارے خدا جس کے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک بس گیا ہو، پوری دنیا کی طاقت مل کر خدا کی خدائی کو اس کے خون میں سے نہیں نکال سکتی. یہ تو ہم ہیں کچے پلے لوگ، ادھر بھی ہو گئے ادھر بھی ہو گئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا. پھر وہ واقعہ آ گیا جو میں نے ایک جمعہ چھوڑ کر پہلے بتلایا تھا. وہ بتوں کے توڑ دیے تھے، وہ بت جا کر ابراہیم علیہ السلام نے. ساری برادری آ گئی، بڑا اچھا کیا. تیرا لڑکا کسی کام کا ہے، پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے. ساری برادری سے مختلف ہے یہ. اس نے مار مار کے اندازہ لگاؤ کہتے بھی شرم نہیں آئی، یوں کہ اس نے مار مار کے ہمارے خداؤں کا ناش کر دیا. اندازہ لگاؤ، مار مار کے خداؤں کا، اور چنگا خدا جڑا مار کھاتا ہے. تو جی یہ تباہی مچا دی. کسی کی نک توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا نک کپیا، کسی کا کان نہیں کٹ دیتا، کسی کی ہاتھ توڑ دیتی. سارے خداواں کی تباہی پھیر دیتی. چنگے خدا نہیں پھرتے ہو. اک پھٹ گئی تو خدا بولے ہی نہیں، کان کٹ گیا خدا بولنا ہی نہیں. ساری برادری اکٹھی ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو نکالنے پر تیار ہو گئی. نکال دیا. اللہ غنی، پریشانی پہ پریشانی ہے، مجبوری پہ مجبوری ہے. حضرت سارا ساتھ ہے، جوانی ہے، حسن ہے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے. اور ایک اور مسئلہ آج سنتے جاؤ،
سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نبی جسم کے تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یوں ہی سمجھو نا کہ نبی بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی رکھا چلاتا ہوگا، کوئی ٹانگا چلاتا ہوگا۔ نبی صورت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نبی کی صورت میں عیب نہیں نکال سکتی اور نبی کی سیرت میں عیب نہیں نکال سکتی، عادات و اخلاق میں عیب نہیں نکال سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت انگلی نہیں رکھ سکتی۔ اور پھر مسلمانوں، میری ایک بات اور آج لکھ کے لے جاؤ، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو باقی سارے جہان کی صورتیں اپنی مرضی سے بنائی، بادشاہوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، وزیروں کی صورتیں اپنی مرضی سے، عورتوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، جوانوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، کالوں کی، گوروں کی، مصر والوں کی، پاکستان والوں کی، ہندوستان والوں کی، ساری صورتیں اللہ پاک نے اپنی مرضی سے بنائی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب کالی کملی والے کی صورت کا نمبر آیا تو خدا نے پوچھ پوچھ کے صورت کو بنایا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، جیسے تو نے چاہا رب نے ویسے ہی بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت آدمی، حسین آدمی، آنکھ ناک صورت کے اعتبار سے کوئی نبی بھی ہو اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تم بھی تو اپنے نمائندے کے بارے میں کہتے ہو نا، یہ کیا بات ہے، بہترین آدمی ہے، کوئی عیب نہیں۔ تم اپنے نمائندے کو بے عیب بنا سکتے ہو، خدا جس نے اپنا نمائندہ پیدا کیا ہو اور بنایا ہو، جس کے سر پہ خدا کا ہاتھ ہو، اس میں عیب کیسے ہوگا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن دیا تھا، بیوی دی تھی، مصر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، حسین عورتوں کو پکڑوا کے منگواتا ہے، بدماشی کرتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ان کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، ڈھکا ڈھول ہی رہا ہے، اچھا ہے بس۔ عزت کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کرتا، کیا جانے دولت مند آدمی کیا آبرو کس چیز کا نام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کے مصر کے علاقے سے گزر رہے، حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں، اس زمانے کی حسینہ ہے، خوبصورت ہے، بے نظیر صورت اللہ نے عطا کی ہے۔ سرکاری لوگوں نے خبر دی بادشاہ کو، تیرے علاقے سے، ملک سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے۔ ملازمین کو بھیج دیا، پکڑ کے لاؤ۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پکڑ کے لے کے چلے، حیران ہو گئے۔ پہلے دیش نکالا ملا، باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن سے نکل کے آیا ہوں، پردیسیوں مسافروں ٹھکانا کوئی نہیں، الہی یہ عزت پہ آ پڑی، یہ آبرو کا معاملہ پڑا، اب میں کیا کروں؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا بنی، اور نبی تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سارہ روتی ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت کو دیکھتی ہیں، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے، الہی تیرے خلیل کی آبرو، رب جلیل تیری آبرو، میں تیرے نبی کی آبرو ہوں، میں تیرے نبی کی عزت ہوں، میں تیرے پیغمبر کی عزت ہوں، غریب پردیسی ہے، مسافر ہے، اللہ پاک تیرے نام کی وجہ سے نکل کر آئے، باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن نے نکالا، سارے خاندان نے دھکے دیے، پتھر مار مار کے نکالا، ابھی ٹھکانا بھی کوئی نہیں بنا، یہ کیا پڑی؟ عزت والی عورتوں کے لیے
کتابوں میں آتا ہے جو کسی کی بہن پہ، جو کسی کی بیٹی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی بہن پہ کسی کا ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ معاشرہ گندا کر دیا، ماحول کو برباد کر دیا لوگوں نے۔ گھر گھر ٹی وی لگا رکھے ہیں تم نے، گھر گھر میں سینما کھول رکھا ہے، شرم نہیں آتی، مسلمان کہلاتے ہو، موت بھی آئے گی قبر میں بھی جاؤ گے، شام کو بجائے استغفار کے، بجائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے، بجائے بچوں کو حکایات صحابہ پڑھوانے کے، بجائے اس کے کہ درود پاک آیت الکرسی پر دم کرو، تم رات دن اور سارا دن گندا پیٹتے ہو، رات کو ٹی وی کے سامنے پڑ جاتے ہو۔ اور وہ بھی کہتے ہیں آج رنگا رنگ پروگرام آئے گا، خدا کرے یہ رنگ تمہیں مبارک ہو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی، میں غریب ہوں، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، گھبرانا، میں جس خدا کا نمائندہ ہوں اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ تیری نگہبانی کرے گا، اللہ تیری عزت کو بچائے گا، اللہ تیری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ کرندے پکڑ کے لے گئے، شہزادے نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے، گھر میں چاندنا ہو گیا، کہنے لگا واہ 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 واہ، کہاں سے لائے ہو؟ ارادہ کیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدماشی کا۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی گھر والی ہے، ہم سب کی دادی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سارہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ پتا چلا اگر کوئی عورت بدماشوں کے درجے میں پھنس جائے، کہیں آبرو کے لالے پڑ جائے، بے عزتی کا امکان ہو جائے، تو حضرت سارہ کی سنت پہ عمل کرو، نماز پڑھو۔ ہم اگر آج کل نماز پڑھے کوئی نہ خاندان کے ماسوں کے نرغے میں پھنس جائے، کہیں آبرو کے لالے پڑ جائے، بے عزتی کا امکان ہو جائے، تو حضرت سارہ کی سنت پہ عمل کرو، نماز پڑھو۔ ہم اگر آج کل نماز پڑھے کوئی نہ خاندان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، عورتیں نہیں پڑھتی، بیٹیاں نہیں پڑھتی، بہنیں نہیں پڑھتی، نماز کا تو نام و نشان نہیں رہا۔ میرا یہاں کوئی نہیں، خاوند میرا غریب ہے، پردیسی ہے، وطن سے نکل کے آئے ہیں، تیری وجہ سے پردیس ملا، تیرے نام کی وجہ سے دیش چھوٹا، برادری چھوٹی، باپ نے دھکے دیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تیرے در پہ جھولی پھیلاتی ہوں، تیرے دروازے پہ گداگری کرتی ہوں، تیرے دروازے سے عزت کی بھیک مانگتی ہوں، آبرو کی بھیک مانگتی ہوں، تو میری عزت کو بچا۔ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، تمام خاندان برادری والوں نے اللہ احد اس جرم میں ہمیں نکال دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا، شہزادے کے تمام بدن میں درد ہو گیا، تڑپنے لگا، پریشان ہو گیا، اور مجبور ہو کر کے کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ غنی، ذرا یہاں کے لہجے پہ ہاتھ رکھو، حضرت سارہ عورت ذات ہو کر گرفتار ہو کر آئی، قابو ان کا، وہ تختے شہنشاہی پہ بیٹھا ہے، یہ مسلح پہ بیٹھی ہے، ان کا ارادہ اسے معلوم ہے حضرت سارہ کو، مگر پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، پھر جھولی پھیلا دی، الہی یہ وعدہ کرتا ہے یہ پریشان نہیں کرے گا، تو اسے اچھا کر دے، دعا کر دی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر دل میں بدماشی آئی کہ ایسی خوبصورت عورت کب ہاتھ لگے گی، پھر برائی کا ارادہ کیا، حضرت سارہ نے پھر بد دعا کر دی،
यूं लिखा है कि 3 दफा तंदुरुस्त हुआ और 3 दफा दर्द में मुब्तला हुआ। अल्लाह की जात अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, आलिमुल गैब अल्लाह की जात है, कोई नहीं जानता कि अभी जुमे के बाद क्या हो जाएगा। जुमे के बाद तो बड़ी देर है, किसी को पता नहीं कि एक सांस को लिया दूसरे में क्या होगा। शहजादे का क्या प्रोग्राम है, हजरत सारा का क्या प्रोग्राम है, और खुदा की जात का क्या प्रोग्राम है। अल्लाह की जात बराबर बड़ा है, कौन मुकाबला कर सकता है। जब तीसरी मर्तबा ठीक हुआ शहजादा तो कहने लगा ये औरत नहीं है, कोई बला है, जल्दी इसको मेरे वतन से मुल्क से बाहर निकाल के आओ। और चलते चलते कहने लगा ये लड़की ले जा, तेरी खिदमत किया करेगी, मैं तुझे इनाम देता हूं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने हजरत हाजरा के लिए बुलाया था हजरत सारा को शाही महल में, वरना नबी की इज्जत पे हाथ डालने की किसको जरूरत हो सकती है। खुद हजरत सारा को पता नहीं है मैं शाही महल में किस लिए आई हूं, वो तो रो रही है अपनी इज्जत के लिए। और शर्म वाली औरतें रोया ही करती हैं, इज्जत वाली औरतें रोया ही करती हैं। ये तो बेगैरत औरतों का काम है कि उनके साथ जो बन जाए उन्हें परवाही। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को साथ ले आई, सियानी हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह पाक ने फिर आजमाइश कर ली, फिर इम्तिहान ले लिया, फिर इब्तला में मुब्तला कर दिया। ये तो खुदा की मर्जी है ना, वो एक इम्तिहान ले, वो एक पर्चे में पास कर दे या 10 पर्चों में कर दे, ये तो उसकी मर्जी। और नबी तो होता ही पास है, वो तो और देखना होता है, मांगना होता है, उसके दर्जात की बुलंदी का सबब बनाना होता है, वरना नबी तो होता ही पास है। दूसरा पर्चा आ गया, मेरे नाम की वजह से तुमने अपना वतन छोड़ा, मेरे नाम की वजह से देश छोड़ा, कुंबा कबीला बरादरी खानदान अजीज अकरबा कुर्बान कर दिए, छोड़ दिए। मैं अब देखना चाहता हूं तेरे दिल में मेरे प्यार है, मेरी मोहब्बत है या औलाद की मोहब्बत है। मैं देखना चाहता हूं तेरे दिल में औलाद के लिए कितनी जगह है और मैं खुदा की खुदाई के लिए कितनी जगह है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम गोद में हैं, खूबसूरत बच्चे हैं, जिसकी पेशानी में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूरे नबूवत चमकता होगा। वो कितना हसीन होगा, वो कितना खूबसूरत होगा, वो चेहरा कितना ताबा होगा, कितना दरख्शिंदा होगा। हजारों लाखों चांद कुर्बान कर दूं उस चेहरे पे जिस चेहरे में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबूवत आया था। आवाज आई मेरे खलील जी रब्बे जलील, इस हाजरा को ले, इस मासूम बच्चे को साथ ले, सफर करो, चलो निकलो, दूर निकल जाओ। आगे आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, पीछे पीछे माई हाजरा है, गोद में इस्माईल अलैहिस्सलाम को उठा रखा है, चली जा रही है। आई है वो जगह जहां इस वक्त मक्का मुकर्रमा बैतुल्लाह है, जंगल है, सहरा है, बियाबान, सैकड़ों मील में पानी का नामो निशान नहीं, दरख्त नहीं, परिंदा नहीं, आबादी नहीं, पानी नहीं। चलते चलते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को चकिल मैदान में बिठा दिया, इशारा किया यहां बैठ जाओ। बैठ गई और बगैर कुछ कहे चल दिए, कुछ नहीं फरमाया, ये भी नहीं बताया तुम यहां बैठो मैं चलता हूं, ये भी नहीं कहा खुदा हाफिज, चल दिए। ईमानदारी से बताओ क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं चाहता होगा कि मेरी बीवी, मेरी घरवाली, मेरी रफीक़े हयात, मासूम बच्चा गोद में है, लफ्ज़े जिगर है, नूरे नजर है, अकलौता बेटा है, एक बेटा है, और हुस्न जमाल का क्या कहना, उस बेगम और बीवी को मैदान में और बच्चे को छोड़कर चल सकता है? मानना पड़ेगा कि खुदावंद आलम
का ये हुक्म था कि मेरे इब्राहिम बोलना नहीं, आना तुम तो जो चाहे कह ले, जो चाहे बात कर ले। खुदा की कसम, जो नबी होता है, जो पैगंबर होता है, जो खुदा का नुमाइंदा होता है, वो तो खुदा की इजाजत के बगैर अपनी बीवी से कलाम नहीं करता। हो नबी, हो पैगंबर, हो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, हो अल्लाह का नुमाइंदा, खुदा के इज़्न, खुदा की इजाजत के बगैर वो अपनी बीवी से कलाम नहीं कर सकता। कितना मजबूर है नबी अल्लाह के सामने। हज़रत हाजरा को यूं तो कह सकते थे ना, अच्छा खुदा हाफिज तेरा अल्लाह वारिस है मैं चलाऊं, बिल्कुल नहीं, बोले नहीं, इशारा नहीं किया, किनाया नहीं किया। हज़रत हाजरा यूं समझी कि शायद किसी जरूरत के लिए जा रहे हैं, दूर निकल गए। सुबह सा पड़ा, पीठ फेर के नहीं देखते, मुड़ के नहीं देखते, कहीं बिल्कुल तो नहीं चल दिए। यूं सीने से लगाया हुआ है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और हजरत हाजरा खड़ी हो गई। फिर खड़ी होकर के देखती रही, कहने लगी या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम, ओ मेरे प्यारे खामिल, इस्माइल के अब्बा। बोलते नहीं, बोलना क्या, यूं मुड़ के नहीं देखते, पीठ फेर कर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा। देखे कैसे, खुदा ने मना कर रखा है। नबी खुदा की इजाजत के बगैर आंख से भी नहीं देखता। हज़रत हाजरा बड़ी हैरान हुई, नबी है, पैगंबर है, क्या बात है, क्या वजह हुई, छोड़ कर क्यों चल दिए। सीने से लगाया लग जिगर, सीने से चमकाया नूरी नजर, दौड़ लगाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आके रास्ता घेर लिया। सामने खड़ी हो गई आके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी तरफ देखना, यूं रास्ता बचा के चलने लगे, यूं हाथ कर लिया, किधर, इस तरफ को निकलने लगे। बात तो सुनो, किधर। अब बोले तो जब जब खुदा का हुक्म हो, बोले तो जब जब खुदा की इजाजत हो। पल्ला पकड़ के खड़ी हो गई, दामन पकड़ लिया, ओ मेरे खलील, खुदा के लिए मेरा कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, मैं माफी चाहूंगी, मेरा कसूर बताओ, मैं मादरत करूंगी। मैं जवान औरत हूं, ये मैदान है, ये नूरे नजर मेरी गोद में है, आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, खुदा के लिए मेरा कसूर बताओ। मैं इसे लेकर कहां जाऊं, किसके हवाले कर रहे हो। अब भी नहीं बोलते, अब भी नहीं बोलते। चलो अपने बच्चे के सर पे तो हाथ फेर देना था यूं, जब गोद में लिए हुए सामने खड़ी थी, रो रही है हजरत हाजरा। एक हम है, अगर शाम को एक कतरा आंसू का बेगम साहिबा निकाल दे, चुपके से पूछते हैं क्या बात है, तेरी वालदा ने मुझे यूं कहा, तेरी बहन ने यूं कहा, हो गए शुरू वहीं से ही। हम तो इंशाअल्लाह एक आंसू का कतरा नहीं देख सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा का बंदा है, खुदा के हर हुक्म का पाबंद है। सर पे हाथ फेरना तो क्या, बोलते भी नहीं, पल्ला पकड़े खड़ी है हजरत हाजरा, बार बार पूछती है बताओ क्या बात है, क्या वजह बनी, मुझे क्यों छोड़ के चला, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरा कसूर बताओ, मैं मिन्नत करती हूँ अल्लाह के लिए, मुझे बताओ तो सही। नहीं बोलते, बोलने की इजाजत ही नहीं, बोलने कैसे। खुद ही हैरान होकर हजरत हाजरा ने सोचा, नबी तो ऐसा नहीं किया करते, नबी किसी पे जुल्म नहीं करता, नबी कभी भी किसी को सताता नहीं, कहीं उस परवरदिगार का हुक्म तो यूं ही नहीं आ गया। आखिर नबी की घरवाली है ना, मेरे तेरे घरवाली होती ना, और कहती अच्छा जाती हूँ भाइयों के पास, तेरा पता कराती हूँ, अभी थाने में जाती हूँ अभी। मगर ये पैगंबर की घरवाली है, पैगंबर की माँ है, एक नबी गोद में है और एक नबी प्यारा शोहर है, ये कैसे सोच सकती थी।
बस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देख रहा जिनको बात नजर आती है, इतना बसर का इशारा किया यूं जरा सा, हाँ फिर भी नहीं, अंदाजा लगाओ, हाँ भी नहीं कह सकते, खुदा ने रोक रखा है। अगर हाँ कहो तो इम्तिहान कैसा, आजमाइश कैसी। बाज़ अहमक लोग कह दिया करते हैं जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था कि यूं होगा, हजरत हाजरा को पता था कि यूं होगा, फिर ये इम्तिहान क्या हुआ, फिर कुरान का क्या जिक्र हुआ, फिर तो ड्रामा हुआ ना, अल्लाह मेरे भी ड्रामे कराता है। हजरत हाजरा का यकीन देखो, हजरत हाजरा का ईमान देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर का इशारा कर दिया, जरा सा सर हिलाया, पल्ला छोड़ दिया, दामन छोड़ दिया, रोने नहीं लग गई, जगह फदा नहीं करी, वहां भी ना बैठी जहां अब खड़ी थी, दौड़ के वहां आके बैठी है जहां पहले बिठा के गए थे, और कहने लगी अगर खुदा का हुक्म है फिर जाने, फिर मैं जानूंगा वो जाने। फिर मुझे कोई गम नहीं, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं, फिर मुझे कोई हुज़्न मलाल नहीं, मुझे कोई खतरा और अंदेशा नहीं। अगर रब का हुक्म है तो मैं रब से भाग कर कहां जाऊंगी, मैं उसकी बंदी हूं, वो मेरा रब है, वो जो चाहेगा करेगा, मैं उसका हुक्म मानकर यहां बैठी। गोद में इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए हुए बैठी है, 100 मील में आबादी नहीं, हाँ रात आती है, दिन आता है, चला जाता है, बसर हो जाती है। थोड़ी सी खजूरें थी, 2-4 खजूरें खा लेती, थोड़ा सा पानी था वो पी लेती, आखिर वो खजूरें खत्म हो गई, वो पानी खत्म हो गया, भूखी मरने लगी, प्यासी मरने लगी, रास्ता कोई नहीं, आबादी कोई नहीं, आने जाने वाला कोई नहीं। वाह हाजरा, कुर्बान हो जाओ तेरे यकीन पे, कोई नहीं मगर तेरा यकीन है कि मेरा खुदा है, तेरा ईमान है कि मेरा रब है। कोई और होती जिगर फट जाता, कहां जाऊं, क्या करूं, मगर पैगंबर की घरवाली है, पैगंबर की अम्मा है, खुदा की कसम हाजरा तेरे कदमों का पानी धोकर लाखों मरतबा पी लूं तो पैगंबर को गोद में लिए बैठी, उस नबी को प्यार कर करके अपना पेट भर रही है जिसकी पेशानी में काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत है। बिलाखिर वो बकता, पानी खत्म, खजूरें खत्म, भूख ने प्यास ने हजरत हाजरा को निढाल कर दिया, छातियों से दूध बंद हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख प्यास की वजह से इतनी जुबान बाहर निकल आई, रो रहे, अम्मा कैसे देखे, किस तरह गवारा करे, किस तरह अपने आप को संभाले, न देख सकी। 2 पत्थर खड़े किए, एक पत्थर ऊपर रखा, साया बनाया, नीचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा कर पहाड़ियों पे चढ़ने उतरने लग गई। कुरान कहता है इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, फमन हज्जल बैत अवी तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतअव्वफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। कभी उस पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी सफा पे चढ़ती है, कभी मरवा पे चढ़ती है, उतरती चढ़ती अपने बच्चे की तरफ भी देखती जाती है। बीच में 2 पहाड़ियों के ढलवान है, बच्चा नजर नहीं आता, दौड़ कर अगले पहाड़ पे चढ़ती है। हाँ बेनियाज है, बेनियाज। किसी के 500 साल के सजदे रद्द कर दे, चला जा जहन्नुम में। किसी के हजारों नहीं लाखों रुपए की रोज खैरात रद्द कर दे, और किसी की चाल पे राजी हो जाए। हजरत हाजरा ने दौड़ लगाई ना, फरमाया मेरी बंदी हाजरा, तूने मुझ पे यकीन किया, तूने मुझ पर ईमान रखा, मुझ पर अकीदा जमाया, मुझे अपना रब माना, तेरे पास कोई न था, मुझे अपने पास माना। आजा हाजरा, आज के बाद ही
کلیم اللہ کیوں نہ ہو، خلیل اللہ کیوں نہ ہو، عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، اسحاق علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا رسول ہو، کتنا ہی بڑا پیغمبر ہو، ابو بکر صدیق جیسا صحابی کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسے بہادر کیوں نہ ہو، عثمان بن نورین جیسے سخی کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ جیسے بہادر کیوں نہ ہو، امام حسین جیسے شہید کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کیوں نہ ہو، علامہ عبد القادر جیلانی جیسے ولی کیوں نہ ہو، بہاء الحق زکریا ملتانی جیسے پیر کیوں نہ ہو، بولی شاہ قلندر جیسے ولی کیوں نہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی پیر و فقیر ہو، تخت و تاج کا مالک ہو، بادشاہ اور گورنر کیوں نہ ہو، اے ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائے گا حاجی کہلانے کا حقدار نہیں۔ تیری ٹول ہمیں پسند آ گئی، تیری چال ہمیں پسند آ گئی، اتنی پسند آئی کوئی حامد کو ڈھونڈے گی، کوئی بچوں کو ڈھونڈے گی، کوئی مال کو ڈھونڈے گی، کوئی یاروں کو ڈھونڈے گی، کوئی رشتے داروں کو تلاش کرے گی۔ ہاجرہ میں جانتا ہوں تیرے دل کی رگوں میں میں بسا ہوا تھا، تو مجھے تلاش کر رہی تھی، آج میں نے تیرے قدموں کے نشانات کو قیامت تک کے لیے وقف کر دیا۔ جب تک تیری ٹور نہ ٹرے، جب تک الہی جو بیمار ہو، جو بوڑھا ہو، فرمایا دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کر، ڈولی میں رکھ کر، ریڑھی میں ڈال کر، جب تک تیری نقل نہ کرے ہاجرہ، میں اس کو حاجی کا لقب دینے کے لیے تیار نہیں۔ الہی اگر حج کے ارادے سے کوئی نکلا ہو اور درمیان میں مر گیا ہو، فرمایا ہاجرہ فرشتے کو کھڑا کر کے تیری چال فرشتوں سے چلواؤں گا۔ کوئی معمولی بات ہے یقین اور ایمان؟ ارے ہم نے ایمان کا مزہ چکھا نہیں، ہم نے یقین کی دولت کو پایا نہیں۔ جاؤ ہاجرہ کے قدموں سے پوچھو کہ تیرے اندر کتنا ایمان تھا۔ صفا مروہ پہاڑیوں کو شاعر اسلام بنا دیا۔ ہاں ہاں خدا کی رضا سے کتنی راضی ہے۔ ہاں خلیل جیسے کا دامن چھوڑ کر انہوں نے اگر اللہ کا حکم ہے پھر وہاں نہ بیٹھی جہاں بات ہوئی، پھر وہیں جا کے بیٹھی جہاں بٹھا کے گیا تھا، انہوں نے کہا پھر وہیں بیٹھوں گی، خدا جانے اور میں جانوں پرواہ نہیں۔ تو عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے، عورتوں کو علم سیکھنا چاہیے، ہاجرہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا چاہیے۔ عزت کے بارے میں حضرت سارہ کو، حضرت ہاجرہ کو اللہ پاک نے ان لوگوں کے ذکر اس لیے تو فرمائے ہیں کہ تم ان کو دیکھو، ان کو سنو اور اپنے آپ کو بچاؤ اور سمجھو آخرت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاندان نرالا ہے۔ ہاں ہاں جنہوں نے اللہ کے نام پر مار کھائی، وطن قربان، دوست قربان، برادری قربان، ماں باپ قربان، سب چیزیں قربان، پھر خامد بھی الگ اور بیوی الگ اور بچہ گود میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہاجرہ کیا کہنے تیرے، کھجورے کھا کر روئی نہیں، اب کہاں سے کھاؤں؟ کہتے والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلائے گا، وہی پلائے گا، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا پالنہار ہے، وہی میرا معبود ہے، میں اس کی بندی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی یقین اپنانے کی، ایسا ہی نظریہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے پہلے پہلے خدا کی قسم ایسا یقین پیدا کرو، ایسی جستجو پیدا کرو۔ ارے اس سے نوٹوں لگا کے دیکھ، اس